بہت پرانی بات ہے۔ ایک جنگل میں دو پکے دوست رہتے تھے۔ ایک تھا گیدڑ اور دوسرا تھا اونٹ۔ گیدڑ کافی چالاک تھا اور اونٹ سیدھا سادھا سا تھا۔ یہ دونوں دوست گھنٹوں ندی کے پاس بیٹھ کر اپنا دکھ سکھ بانٹتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور ان کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ ایک دن کسی نے گیدڑ کو بتایا کہ پاس کے کھیت میں پکے ہوئے تربوز ہیں۔ یہ سنتے ہی گیدڑ کا من للچا گیا، لیکن وہ کھیت تو ندی کے پار تھا۔ اب ندی کو پار کر کے کھیت تک پہنچنا بیچارے گیدڑ کے لیے بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ گیدڑ کو تو تیرنا نہیں آتا تھا۔ اس لیے ندی پار کرنے کی اب گیدڑ کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے وہ گیا اونٹ کے پاس۔ اونٹ نے دن کے سمے گیدڑ کو دیکھا تو پوچھا، متر تم یہاں کیسے؟ ہم تو شام کو ملتے ہیں ندی کے کنارے۔ تب گیدڑ نے بڑی چالاکی سے کہا، دیکھو متر، پاس کے ہی کھیت میں پکے ہوئے تربوز ہیں۔ میں نے سنا ہے تربوز بہت ہی میٹھے ہیں، تم انہیں کھا کر خوش ہو جاؤ گے، اس لیے تمہیں بتانے چلا آیا۔ اونٹ کو تربوز کافی پسند تھا۔ وہ بولا، واہ، میں ابھی اس گاؤں میں جاتا ہوں، میں نے تو بہت سمے سے تربوز نہیں کھائے ہیں۔ اونٹ جلدی جلدی ندی پار کر کے کھیت کی اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ تبھی گیدڑ نے کہا، دوست، تربوز تو مجھ کو بھی بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن تم تو جانتے ہو نا مجھ کو تیرنا نہیں آتا ہے، لیکن جب تم تربوز کھا لو گے تو مجھ کو لگے گا کہ میں نے بھی کھا لیے ہیں۔ تبھی اونٹ بولا، تم چنتا مت کرو، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر بیٹھا کر ندی پار کرواؤں گا اور پھر ہم تم ساتھ میں مل کے کھائیں گے تربوز۔ اونٹ نے جیسا کہا تھا ایسا کیا بھی۔ کھیت میں پہنچ کر گیدڑ نے من بھر کر تربوز کھائے اور بہت خوش ہو گیا۔ خوشی کے مارے وہ زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ تبھی اونٹ نے کہا، تم شور مت مچاؤ، تم شور مت مچاؤ، لیکن وہ نہیں مانا۔ گیدڑ کی آواز سن کر وہاں کے کسان ڈنڈے لے کر کھیت کے پاس آ گئے۔ گیدڑ چالاک تھا، اس لیے جلدی جلدی پیڑ کے پیچھے چھپ گیا۔ اب اونٹ بیچارہ اتنا بڑا شریر لے کر کہیں بھی نہیں چھپ سکتا تھا۔ کسانوں نے غصے کے مارے اونٹ کو بہت مارا۔ کسی طرح اونٹ نے اپنی جان بچائی اور کھیت سے باہر نکلا، اور تبھی اس نے دیکھا پیڑ کے پیچھے چھپے ہوئے گیدڑ کو۔ اب گیدڑ بھی باہر آ گیا۔ گیدڑ کو دیکھ کر اونٹ نے غصے سے پوچھا، تم کیوں اس طرح چلا رہے تھے؟ گیدڑ نے کہا، مجھے کھانا کھانے کے بعد چلانے کی عادت ہے، تبھی میرا کھانا پچتا ہے۔ اس جواب کو سن کر اونٹ کو اور غصہ آ گیا، پھر بھی وہ چپ رہا اور ندی کی اور بڑھنے لگا۔ ندی کے پاس پہنچ کر اس نے اپنی پیٹھ پر گیدڑ کو بیٹھا بھی لیا۔ ادھر اونٹ کو مار پڑنے سے من ہی من گیدڑ بہت خوش ہو رہا تھا، اور ادھر ندی کے بیچ میں پہنچ کر اونٹ نے ندی کے اندر ڈبکیاں لگانی شروع کر دی۔ تبھی گیدڑ ڈر گیا اور بولنے لگا، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ غصے میں اونٹ نے بھی کہا، مجھے کچھ کھانے کے بعد اسے ہضم کرنے کے لیے ندی میں ڈبکیاں مارنی پڑتی ہیں، بس وہی کر رہا ہوں۔ گیدڑ کو سمجھ آ گیا کہ اونٹ اس کے کی کا بدلہ لے رہا ہے۔ بہت مشکل سے گیدڑ پانی سے اپنی جان بچا کر ندی کے کنارے پہنچا۔ اس دن کے بعد سے گیدڑ نے کبھی بھی اونٹ کو پریشان کرنے کی ہمت نہیں کی۔